السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی 10ویں سورہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی آیات 109 ہیں اور اس کے رکوع 11 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کی کہ لوگوں کو ڈرا اور ایمانداروں کو بشارت دے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا رتبہ ہے۔ کافروں نے کہا یہ شخص صریح جادوگر ہے۔ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین 6 دنوں میں بنائے، پھر عرش پر قرار پکڑا، سب کاموں کا بندوبست کرتا ہے۔ کوئی شفیع نہیں مگر بعد اس کے اذن کے۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، سو اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ تم سب اسی کی طرف جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی اولاً پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا تاکہ ایمانداروں اور نیک کرداروں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کو کھولتا ہوا پانی پڑے گا اور ان کے کفر کے سبب ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو اجالا بنایا، ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار حساب جانو۔ اللہ نے یہ سب تدبیر کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ اہل علم کے لیے پتے کھولتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے اختلافات میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہیں، ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک جن کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ حیات دنیا پر راضی اور مطمئن ہوئے ہیں، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے ان کے کاموں کے سبب۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے باعث ان کی رہنمائی کرے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں نعمتوں کے باغوں میں، وہاں ان کی دعا سبحانک اللہم اور باہم ملاقات کی دعائے خیر سلام ہے، اور آخری دعا ان کی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور اگر اللہ آدمیوں کو جلد برائی پہنچائے جیسے کہ وہ جلد بھلائی چاہتے ہیں تو ان کی اجل پوری کی جائے، سو ہم ان کو ہماری ملاقات سے نا امید ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اپنی گمراہی میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ اور جب آدمی پر تکلیف آتی ہے تو کروٹ پڑا ہوا یا کھڑا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس سے اس کا رنج دور کر دیتے ہیں تو چلا جاتا ہے، گویا اس نے پہنچے ہوئے دکھ میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے نکلنے والوں کے لیے ان کے اعمال مزین کیے گئے ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا جب وہ ظالم ہوئے اور اس کے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یوں ہی ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں نائب کیا تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، اور جب ہماری صاف آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ہماری ملاقات سے نا امید ہیں۔ یوں کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لایا، اسی کو بدل ڈال۔ تو کہہ یہ میرا کام نہیں، میں اپنی طرف سے اسے بدلوں، میں اسی کے تابع ہوں جو مجھے حکم آتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو کہہ کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر قرآن نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں کوئی خبر ہی دیتا، کیونکہ میں تو اس سے پہلے تم میں سے ایک عمر 40 برس رہ چکا ہوں اور کبھی نبوت و الہام کا ذکر نہ تھا۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ سو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوتا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا نفع نقصان نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں۔ تو کہہ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اس کو نہ آسمان میں معلوم ہے اور نہ کہیں زمین میں، اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے، اور سب لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، پھر پیچھے مخالف ہو گئے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے مقرر نہ ہوتی کہ قیامت میں جزا سزا ہے، تو ان کی اختلافی باتوں کا دنیا میں فیصلہ ہو جاتا۔ اور کہتے ہیں اس پر کہ اس کے رب کے پاس سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو کہہ کہ اللہ جانے، معجزے کے منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب لوگوں کو بات تکلیف کی انہیں جو پہنچتی ہے، کچھ رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں
تو وہ फ़ौरन ही हमारी निशानियों में हीला निकालते हैं। तो कह अल्लाह तदबीर में सबसे तेज़ रो है। हमारे रसूल यानी फ़रिश्ते तुम्हारे लिए मुकर्रर लिखते हैं, वही है मकर लिखते हैं, वही है जो तुम्हें जंगल और दरिया में फिराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में हो वो लोगों को अच्छी हवा से ले चलें और वो इसी हवा से खुश हों। नागहां कश्तियों में तूफ़ानी हवा आए और हर तरफ से उन पर मौज मारे और वो समझे कि अब हम घिर गए, तो साफ़ दिली से अल्लाह को खालिस इसी की बंदगी करके यूँ पुकारते हैं कि अगर तू हमें इस आफत से बचाए तो हम तेरे शुक्रगुज़ार होंगे। फिर जब इसने बचा दिया उस वक्त ज़मीन में नाहक शरारत शुरू की करते हैं लोग। तुम्हारी शरारत तुम्हारी जानों पर है। हयात दुनिया की पूंजी बरत लो, फिर तुम्हें हमारी तरफ आना है, सो हम तुम्हें तुम्हारे कामों से आगाह करेंगे। हयात दुनिया की मिसाल इस पानी की है जो हमने आसमान से बचाया, फिर इसमें ज़मीन का सब्ज़ा मिल निकला जैसे आदमी और जानवर खाते हैं, यहाँ तक कि जब ज़मीन अपनी खूबसूरती और अपनी चमक पर आई और आरास्ता हो गई और ज़मींदार समझे कि हम इस पर कादिर हुए, तो उस पर रात को या दिन को हमारा हुक्म आया और हम उसे कटा हुआ ढेर कर दिया, गोया कल वहाँ कुछ ना था। यूँ हम फ़िक्र करने वालों के लिए पते खोलते हैं। अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। जो नेकी करते हैं उनके लिए भलाई और ज़्यादती है, उनके लिए चेहरों पर स्याही और ज़िल्लत ना छाएगी और वो बहिश्ती हैं, वहाँ हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बदी कमाई, बदी का बदला उसके बराबर है और उन पर ज़िल्लत छा जाएगी और अल्लाह से बचाने वाला नहीं कोई। गोया काली रात का एक टुकड़ा उनके मुंह पर ढाँक दिया जाएगा, वो दोज़खी हैं और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे बुत अपनी अपनी जगह खड़े हो, फिर हम उनमें उनके बुतों में जुदाई करेंगे और उनके शरीक बुत उनसे कहेंगे कि तुम हमारी तो इबादत ना करते थे बल्कि नफ्स परस्ती थे, सो हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है, हम तुम्हारी इबादत से बेखबर थे। इसी मौका पर हर कोई जो आगे भेजा उसे जांच लेगा और वो सब अपने मालिक की तरफ फेरे जाएंगे और सब झूठ वो जो बांधते थे उनसे गुम हो जाएंगे।